انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق سندھ حکومت کا نوٹیفیکیشن مسترد۔ کراچی اور حیدرآباد میں انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے اور آئین کے آرٹیکل 140A(2) کے تحت بلدیاتی انتخابات ضروری قرار دے دیے۔ تحریری حکم نامہ جاری۔ وزارت داخلہ کو انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر فوج اور رینجرز تعینات کرنے کی ہدایت۔ MQM کے مطالبے پہ 10(1) کا نوٹیفیکیشن واپس لیا گیا، جو کہ سندھ حکومت کا ایک آئینی اختیار تھا، ہے اور رہے گا۔ نئی صورتحال پر غور کے لیے سندھ حکومت کی قانونی مشاورت۔ وزیر اطلاعات نے بلدیاتی الیکشن سے متعلق نوٹیفیکیشن واپس لینا سندھ حکومت کا آئینی حق قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن قانون کے تحت صوبائی حکومت کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا۔ بلدیاتی حلقہ بندیوں پر MQM پاکستان کو تحفظات تھے، اس لیے نوٹیفیکیشن واپس لیا گیا۔ شرجیل انعام میمن کا موقف۔ سندھ نے جب ڈٹرمنیشن آف یونین کاؤنسلز اور یونین کمیٹیز کا نوٹیفیکیشن وڈرا کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آج کی تاریخ میں ڈی لمیٹیشن موجود نہیں ہے۔ آپ کا جورسڈکشن پھر کیسے ہو گیا؟ MQM نے سندھ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کی شفافیت اور ساکھ پر سوال اٹھا دیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن واپس لینے پر آج کی تاریخ میں حلقہ بندیاں ہی موجود نہیں۔ نئی حلقہ بندیاں ہونے تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکتے۔ بیرسٹر فروغ نسیم کا موقف۔ جن انتخابات کی فہرستوں سے لے کر حلقہ بندیاں تک غیر منصفانہ ہوں، وہ شفاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ فیصل سبزواری کا سوال۔ جن انتخابات کی انتخابی فہرستوں سے لے کر ان کی حلقہ بندیاں شفاف نہیں ہیں۔ بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی کوششوں پر تحریک انصاف کا سندھ اسمبلی کے سامنے احتجاج۔ مظاہرین کی نعرے بازی۔ PTI رہنماؤں کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکام سے ملاقات، تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ جماعت اسلامی بھی ان ایکشن۔ حافظ نعیم الرحمان نے MQM کو پیپلز پارٹی کا جونیئر پارٹنر قرار دے دیا۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاریاں۔ محکمہ تعلیم سندھ نے کل اسکول اور کالج بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ سندھ حکومت کی سرکاری ملازمین کو 2 روز دفاتر میں موجود رہنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن نے مختلف مقامات پر انتخابی سامان کی ترسیل شروع کر دی۔ انتخابات کی نگرانی کے لیے اسلام آباد میں مرکزی کنٹرول روم قائم۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے اعلان کے باوجود انتخابی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر، امیدوار بھی گوں مگوں کا شکار۔ ووٹر سے مناسب انداز میں رابطہ نہ کیا جا سکا۔ پنجاب میں بھی سیاسی ہلچل۔ گورنر نے اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل کرنا مشکل عمل قرار دے دیا۔ نگران سیٹ اپ پر وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کو مشاورت کرنی ہے۔ 90 دن میں الیکشن کرائیں گے تو بات رمضان تک پہنچ جائے گی۔ بلیغ الرحمان نے پریشانی بتا دی۔ عطا تارڑ نے نون لیگ کو انتخابات کے لیے تیار قرار دے دیا۔ لیگی قیادت کی جلد وطن واپسی کی یقین دہانی۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہر حوالے سے متحرک ہے، اور بالکل ہماری الیکشن کی بھی بالکل تیاری ہوگی، اور الیکشن میں بھی ہم پنجاب اسمبلی کی جو تحلیل کا وقت ہے وہ پورا ہو، یا اس سے پہلے اگر پنجاب کے گورنر اسمبلی کی تحلیل کا حکم نامہ جاری کر دیں تو اس کے فوراً بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے اس کی تحلیل کا حکم بھی جاری جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ PTI کا گورنر پنجاب سے فوری طور پر اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کرنے کا مطالبہ۔ فواد چودھری نے خیبر پختونخوا اسمبلی بھی جلد تحلیل کرنے کی حکمت عملی بتا دی۔ 2 صوبوں کی بجائے پورے ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کرائے جائیں۔ PTI رہنما کی حکومت کو عام انتخابات کا فریم ورک تیار کرنے کے لیے مل بیٹھنے کی پیشکش۔ عمران خان قافلی کے تحریک انصاف میں انضمام کے خواہش مند۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پر اعتماد کے لیے 186 ووٹ لینے پر خوشی کا اظہار۔ مونی صلاحی کا کردار مثبت قرار دے دیا۔ کارکنوں کو عام انتخابات کی تیاری کی ہدایت کر دی۔ تحریک انصاف پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والے اراکین پنجاب اسمبلی کے خلاف ان ایکشن۔ پرویز الہی کو ووٹ نہ دینے والے فیصل فاروق چیمہ اور مومنہ وحید ذاتی حیثیت میں چیئرمین کے سامنے طلب، دونوں کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ شہباز شریف کی اماراتی صدر سے ملاقات میں سیاسی، دفاعی، اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ انسانی اسمگلنگ کے خاتمے، معلومات کے تبادلے اور سفارتی اکیڈمیوں کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ دورے کا مشترکہ بیان جاری کر دیا گیا۔
احسن اقبال نے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی باتیں بے بنیاد قرار دے دی. لندن میں پریس کانفرنس. عالمی برادری کی جانب سے $10 ارب سے زائد مدد کی یقین دہانی حکومت کی بڑی کامیابی قرار دے دی. معیشت کی بہتری کے لیے ایکسپورٹ کا انجن تیز کرنے کی ضرورت پر زور. سینٹ میں عمران خان کے ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کی تفصیلات پیش. فی گھنٹہ 2,75,000 روپے خرچ کیے. حکومتی ارکان کا شور شرابہ، گھڑی چور کے نعرے لگا دیے. صحافی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات حتمی نتیجے تک پہنچانے کی کوششیں. اسپیشل GIT کل رات دبئی روانہ ہوگی. دبئی میں 1 ہفتے انکوائری کے بعد GIT کینیا جائے گی. راولپنڈی کی عدالت نے شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق کو توہین مذہب کے کیس میں بری کر دیا. قانون کے مطابق بیرون ملک پیش آنے والے واقعے کی FIR پاکستان میں درج نہیں ہو سکتی. عدالت کے ریمارکس. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں دل کی سرجری میں استعمال شدہ سامان کے دوبارہ استعمال کا انکشاف. استعمال سامان دھو کر دوبارہ استعمال کیا جانے لگا. ڈرگ انسپیکٹرز کے چھاپوں میں مقامی سطح پر پیک کیے گئے آکسیجنیٹر استعمال ہونے کی تصدیق. پکڑے گئے سامان کی پیکنگ پر کسی بھی ملک اور کمپنی کا نام تک درج نہیں. لاہور میں امراض قلب کے مریض موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا. مارکیٹ میں دل کی دوا ناپید LCs بند ہو جانے سے متعدد دواؤں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ. ادویات بلیک میں فروخت ہونے لگیں. لاہور میں 2 ہفتے بعد آٹے کا بحران تھمنے لگا. سیلز پوائنٹس پر رش میں کمی. 10 کلو تھیلے کی 648 روپے میں فراہمی پر شہری مطمئن. پشاور میں برق رفتار اڑان بھرنے والے آٹے کی سست رفتار واپسی. 20 کلو تھیلے کی قیمت 1000 روپے بڑھائی گئی. صرف 300 روپے کمی ہوئی. اسلام آباد کے سستے بازار کم قیمت آٹا فراہم کرنے میں ناکام. 20 کلو کا تھیلا 1295 روپے میں فروخت. مہنگائی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ غریب عوام تو آٹے کے لیے ترس رہا ہے. ادھر آٹا آتا ہے سستا آٹا تو ادھر لائنیں لگ جاتی ہے. لیڈیز بھی آ جاتی ہے. بارش بھی ہوتا ہے. اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ آدھے لوگوں کو آٹا مل جاتا ہے آدھے کو نہیں ملتا ہے. لاہور طبقہ جو ہے وہ بہت پریشان ہے. ایک تو یہ ہے کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے. اوپر مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے. گوشت تو دور کی بات ہے. اس طرف تو لوگوں کا رجحان جاتا ہی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا بلوچستان کو گندم کا خصوصی کوٹا دینے کا اعلان. 21,000 میٹرک ٹن گندم فراہم کی جائے گی. پرویز الہی نے واضح کیا کہ ذمہ داری وفاق کی تھی جو پوری نہیں کی گئی. پنجاب اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر رہا ہے. بڑے بھائی کی حیثیت سے سب کا خیال رکھنے کا عزم. وفاقی وزیر طارق چیمہ کا ملک میں گندم کے وافر ذخائر کی موجودگی کا دعویٰ. آٹے کی قلت پر شور غیر ضروری قرار دے دیا. وفاق نے صوبوں کو ضرورت کے مطابق گندم فراہم کر دی. گندم کی فراہمی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری. وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی کا موقف. تعلیم پر عدم توجہ ملک کی سب سے بڑی کمزوری. صوبہ سندھ گھوس اسکولز کے نام سے مشہور ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے فورینزک آڈٹ سے متعلق کیس میں ریمارکس. آپ کو 2 ارب 30 کروڑ کا بجٹ ملا. سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود آڈٹ نہیں کروایا گیا. جسٹس عائشہ ملک کا وکیل سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ سے استفسار. سپریم کورٹ آف پاکستان کا آڈیٹر جنرل کو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا آڈٹ کرانے کا حکم. درخواست نمٹا دی گئی. کم کرائے میں بہتر سے بہتر سہولت کے ساتھ کراچی کے شہریوں کو یہ تحفہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے دیا جائے. کراچی والوں کے لیے اچھی خبر. پیپلز الیکٹرک بس سروس کا آغاز. پہلے مرحلے میں ماڈل کالونی سے CVO تک بسیں سڑکوں پر آ گئیں. بجلی سے چلنے والی بس مکمل طور پر ماحول دوست. وزیر اطلاعات نے شہریوں کو سستی اور معیاری تفریح کی فراہمی سروس کا مقصد قرار دے دی. پشاور میں بھاری کرایوں اور CNG بند ہونے کے باعث BRT مقبول سواری بن گئی. سرکار سبسڈی سے چلنے والی بس پر روزانہ 3 لاکھ افراد سفر کرنے لگے. حکومت نے ہفتے اور اتوار کی چھٹی بند کر دی. بسز کی تعداد میں اضافہ. میں گیس پریشر میں کمی کے خلاف خواتین بھی سڑکوں پر نکل آئیں. ایئرپورٹ روڈ پر احتجاج. حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی. مظاہرین کا سخت سردی میں گیس کی فراہمی کا مطالبہ. زر مبادلہ کے ذخائر 8 سال 8 ماہ کی کم ترین سطح تک جا پہنچے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس 4.34 ارب ڈالرز اور کمرشل بینکس کے پاس 5.8 ارب ڈالرز رہ گئے. IMF نے سال 2023 عالمی معیشت کے لیے مشکل ترین سال قرار دے دیا. کساد بازاری کے باعث شرح نمو 2.7% رہنے کی توقع. سربراہ IMF کرسٹلینا جارجیوا نے خبردار کر دیا. امریکہ اور چین میں کمزور اقتصادی سرگرمیوں کے باعث منفی اثرات پھیلیں گے.
तालिबान की जानिब से लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के बाद अफगान तालिबात पाकिस्तान का रुख करने लगी। पेशावर के स्कूलों में बड़ी तादाद में दाखिले। OIC की तरफ से लड़कियों की तालीम पर पाबंदी ख़त्म करने का मशवरा। अफगान तालिबान ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मुल्क के सयाहती मकामात पर शदीद बर्फबारी, दर्जनों सयाह फंस कर रह गए। सवात में बर्फ से ढके रास्तों से गुजरने वाले मुश्किलात का शिकार। इंतजामिया से इमदाद की अपील करने लगे। बालाकोट में बड़ी गाड़ियों के इंजन भी ठंडे पड़ गए। मानसहरा में हर शहर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर की वादी लीपा में 3 रोज से जारी बर्फबारी से जमीनी राबते कट गए। हजारों अफराद घरों में महसूस। कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी ने जहां भी पानी नजर आया बर्फ बना दिया। सड़कों और गलियों में हर तरफ बर्फ जम गई। गैस पाइपलाइनें भी मुंजमद। कल्लात में भी पारा नुक्ता इंजमात से गिरने पर बर्फ के ढेले हर जानिब फैल गए। बालाई इलाकों सवात, मलमजबा, कलाम और आजाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। शहर कायद में ठंडी और गर्द आलूद हवाओं ने शहरियों को ठिठुरा दिया। गुज़श्ता रात मौसम की सबसे ज्यादा सर्दी, पारा 5 से 8 डिग्री को छूता रहा। सर्दी की लहर का सिलसिला 16 जनवरी तक जारी रहेगा। गर्द आलूद हवा की शिद्दत कम होने की पेशगोई। फखर जमान की शानदार सेंचुरी, मोहम्मद रिजवान की भी 77 रन की इनिंग्स। आगा सलमान ने 45 रन बनाकर हिस्सा डाला। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज के फैसला कुन मैच में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 281 रन का हदफ दिया। टिम साउथी के 3 शिकार। हदफ के ताक़ुब में कीवीज की बैटिंग जारी। 33वें ओवर में 168 रन बना लिए। 3 विकेटें गिर गईं। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक रोजा सीरीज में विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की उम्दा कारकर्दगी। 182 रन बनाकर कामयाब बैटर रहे। फखर जमान ने 157 और कप्तान बाबर आजम ने 149 रन बनाए। 3 साल के बाद कम बैक करने वाले हारिस सुहेल 64 रन बना सके। सीरीज के लिए नायब कप्तान नामजद किए जाने वाले शान मसूद को 1 मैच मिला, 0 पर आउट हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नए हेड कोच की तलाश। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टॉम मूडी ने कोचिंग की दौड़ में शामिल होने की तरदीद कर दी। डॉन न्यूज को इंटरव्यू में पाकिस्तान ने क्रिकेट के टैलेंट को सराहा। Well, given my commitments that I have with this league and this franchise and other commitments I have, it'd be very unlikely that it'd be something that I'd look at. But it'd be obviously an exciting opportunity for someone to take on, because clearly there's a lot of talent in Pakistan and there's clearly a